اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم اور ضرور بضرور ہم انہیں چکھائیں گے من العذاب الادنیٰ قریب کا عذاب، دون العذاب الاکبر عذاب اکبر کے علاوہ۔ اللہ فرماتے ہیں قریب کا عذاب چکھائیں گے، تفصیل کل گزر چکی ہے، اشارتاً پھر عرض کر دیتا ہوں کہ کوئی بھی عذاب ہے آگے آنے والے عذاب سے یہ والا عذاب کم ہے۔ دنیا کے اندر جو تکالیف ہیں، جو پریشانیاں ہیں، یہ قبر کے عذاب کی بنسبت ہے ہی نہیں۔ جب قبر میں جائیں گے قبر کے عذاب کو دیکھیں گے، دنیا کے عذابات کو بھول جائیں گے۔ اور اسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تفصیل سے بیان کیا، فرمایا کہ جب کوئی شخص دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے، پریشانیاں تکالیف ہر قسم کی وہ کاٹتا ہے، اور ایسا شخص ہے جس نے دنیا کے اندر کوئی سکھ نہیں دیکھا، ساری زندگی اس نے پریشانیوں میں گزاری، لیکن مرنے کے بعد جب وہ جنت کو دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ میں نے دنیا کے اندر کبھی کوئی کسی قسم کی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ اور فرمایا اگر کوئی بادشاہ ہے دنیا کے اندر، بادشاہی اس نے دیکھی ہے، کوئی غم اس نے دنیا میں نہیں دیکھا، لیکن قیامت والے دن جب وہ جہنم کو دیکھے گا یا قبر کے عذاب کو دیکھے گا، کہے گا دنیا میں کبھی کوئی سکھ دیکھا ہی نہیں۔ یہی معاملہ عذاب کا بھی ہے، جب قبر کے عذاب کو دیکھیں گے تو دنیا کے عذاب کو بھول جائیں گے، اور جب قیامت کے عذاب کو دیکھیں گے تو قبر کے عذاب کو بھول جائیں گے۔ فرمایا جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو یہ لوگ کہیں گے من بعثنا من مرقدنا، کون ہے جس نے ہمیں قبر سے سویا ہوا اٹھا دیا؟ ہم تو قبر میں سوئے ہوئے تھے، حالانکہ وہ قبر میں سوئے ہوئے نہیں تھے، قبر میں انہیں دن رات عذاب ہوتا تھا، لیکن اس عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے قبر میں تو سوئے ہوئے تھے۔ تو یہ حالت کیا ہے؟ تینوں قسم کے عذابات کی ہے، دنیا، قبر اور آخرت۔ ایک کو دیکھیں گے، جب دوسرا دیکھیں گے پہلے کو بھول جائیں گے۔ لعلہم یرجعون، کیوں؟ تاکہ یہ لوٹیں۔ ومن اظلم، کون ہے بڑا ظالم؟ ممن، اس شخص سے، ذکر بآیات ربی، جو رب کی نصیحت سے انکار کرے، رب کی آیتوں سے انکار کرے، منہ موڑے، ثم اعرض عنہا۔ ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی، جسے نصیحت کی جائے رب کی آیتوں کے ساتھ، ثم اعرض عنہا، وہ رب کی آیتوں سے منہ موڑ لے، قرآن پڑھا جائے قرآن سے منہ موڑے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی اسے بتائے کہ قرآن کے اندر یہ مسئلہ ہے تو کہے قرآن کو تو نہیں مانتا، جیسا میرا دل کہے گا ویسے میں کروں گا۔ فرمایا انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لیتے ہیں۔ یاد رکھیں جن لوگوں نے اس قرآن سے اعراض کیا ہے یا قرآن کے مخالف بن کر کھڑے ہوئے ہیں، آپ ان لوگوں کی حالت کو دیکھ لیں، حالت ان کی زار ہے، یعنی قابل رحم ہے۔ انسان دیکھتا ہے، انسان دیکھ کر انسان کو رحم آتا ہے ان لوگوں کے اوپر، اور کیوں نہ آئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف اور واضح ارشاد ہے، فرمایا یہ قرآن ہے لوگوں، یہ قرآن ایک اللہ کی ایسی کتاب ہے جس کتاب کے ذریعے اللہ بعض لوگوں کو اتنا اٹھا لیتے ہیں، اتنا بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے، اور یہی قرآن ہے لوگوں جس کی وجہ سے اللہ بعض لوگوں کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں کہ ان کی حالت انسان کو دیکھنے کے قابل نظر آتی ہے۔ تو فرمایا انا من المجرمین منتقمون وَلَقَدْ آتَيْنَا، قسم باخدا ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب و کتاب، کہ موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب تھی؟ تورات تھی، الکتاب سے مراد تورات ہے۔ فَلَا تَكُنْ، پس مخاطب تو نہ ہو، فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، قرآن کے ملنے کے اندر شک میں، یعنی جیسے تورات دے دی موسیٰ کو نا، تورات سچی تھی، تورات حق کے اوپر تھی، اسی طرح ہے مخاطبین، ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے، اس قرآن کے ملنے کے اندر شک میں مت پڑھو، مت کہو کہ محمد نے خود گڑھا ہے، مت کہو کہ یہ قرآن جادو ہے۔ اہل کتاب یہودیوں سے خطاب ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَاهُ، ہم نے بنایا اس تورات کو ہدن، ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل والوں کے لیے۔ کوئی بھی کتاب ہے، قرآن کو چھوڑ کر کوئی بھی کتاب ہے، یا قرآن کو بھی ساتھ لے، کوئی بھی آسمانی کتاب ہوتی ہے، وہ وقت کی قوم کے لیے، وقت کے نبی کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ہدایت ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے، اور وہ سچی ہوتی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کتاب کے اوپر کچھ عرصہ گزر جائے، نبی دنیا سے چلا جائے، وہ کتاب تبدیل کر دیتے ہیں۔ قرآن کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا، کیوں؟ قرآن کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے۔ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں ہوئی ہیں، وجہ یہ ہوئی، اس کی وجہ کیا بنی؟ اب موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، تورات اپنی اصل حالت کے اندر ہیں، موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، تورات کو تبدیل کر دیا۔ کنہوں نے؟ وہی تورات کے علماء نے، ان کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر، کوئی غریب آتا تو فتویٰ کیا ہوتا؟ اپنی اصلی حالت کے اوپر ہوتا،
کہ غریب آیا ہے باہر سے کہ میں نے زنا کیا ہے اور میں شادی شدہ ہوں، تو اصل فتویٰ دے دیتے اسے کہ اسے رجم کر دو۔ اب غریب ہے، پتہ تھا کہ پیسہ وغیرہ نہیں آنے والا، لیکن باہر سے کوئی سردار آئے گا یا مال والا آئے گا، جدھر سے کوئی غرض ہوتی کہ مال آئے گا، پیسہ آئے گا، وہ آ کر کہتے ہیں میں شادی شدہ ہوں، زنا کیا ہے، اسے کہتے ہیں اچھا ہم آپ کی صورت نکالتے ہیں۔ صورت کیا نکالتے ہیں؟ اسے گدھے کے اوپر بٹھاتے، اس کا منہ کالا کرتے، اب سارے گاؤں کے اندر چکر لگا کے کہتے اس کی سزا یہی ہے۔ اب یہ تحریف کس نے کی؟ انہوں نے خود کی نا، حالانکہ تورات کے اندر تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، انہوں نے تورات کو ایسے کر کے کیا کر دیا، مسخ کر دیا۔ آج آپ کو تورات اصلی شکل میں ملتی ہی نہیں۔ اسی طریقے سے انجیل والوں نے انجیل کے ساتھ حال یہی کیا، لیکن یہ قرآن ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک میں اسے اپنی حاصلی حالت کے اندر چھوڑوں گا، اور یہ گارنٹی کس کی ہے؟ ان حروف کی ہے۔ پھر اس بات کو سمجھ لیں، یہ جو گارنٹی اللہ نے دی ہے کس چیز کی دی ہے؟ حروف کی دی ہے، کہ حروف اپنی اصلی حالت کے اندر جو محمد رسول اللہ کے زمانے میں تھے وہی آج ہیں، لیکن معنوی طور پر تحریف لوگوں نے قرآن کے اندر بھی کی ہے۔ لفظوں میں تحریف نہ کر سکے، اللہ نے ذمہ داری لی تھی، لیکن معنوں کے اندر تحریف کی ہے، اور کئی قسم کی تحریفات آپ کو ملیں گی۔ قادیانیوں نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اور اسی طریقے سے رافضیوں نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا ہے، کئی لوگوں نے اس قرآن کا ترجمہ کیا ہے، ہر ایک نے قرآن کو اپنے مسلک کی طرف موڑا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مسلک کی تائید ہو قرآن سے۔ اور یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ آپ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے پہلے سپارے میں شروع میں کہہ دیا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی قرآن ہے آپ کو ہدایت بھی دے گا، یہی قرآن ہے آپ کو گمراہ بھی کرے گا۔ اس جگہ بھی میں نے آپ سے کیا عرض کیا تھا، ہدایت تو یہ دے گا کہ قرآن کو آپ پڑھیں، کہ قرآن کے مطابق میں چلوں، تو یہ تو قرآن آپ کو ہدایت دے گا۔ یہ سوچیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، پھر تو آپ کو ہدایت ملے گی۔ آپ مسلک کا چشمہ پہن کر قرآن کے سامنے بیٹھ جائیں تو پھر آپ کو قرآن کیا کرے گا؟ گمراہ کرے گا۔ یاد رکھ لیں، آپ کہیں کہ میری جماعت کا عقیدہ قرآن سے ثابت ہو، میری جماعت کے مطابق قرآن بنے، اور قرآن آپ کو وہ چیزیں دے گا، قرآن آپ کو وہ چیزیں دے گا، راستے آپ کو دے گا، لیکن کس کی طرف لے کر جائے گا؟ گمراہی کی طرف لے کر جائے گا۔ جب بھی قرآن پڑھیں، مسلک کو سائڈ پہ رکھیں، جماعت کو سائڈ پر رکھیں، یہ دیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا، اس وقت کیا ہوگی؟ کامیابی ہوگی اور ہدایت ملے گی۔ لیکن مسلک کو سر پر سوار کر کے مسلک کا چشمہ پہن کے قرآن پڑھیں گے، قرآن گمراہ کر دے گا۔ فرمایا وجعلنا، اور بنایا ہم نے، منہم، اسی بنی اسرائیل میں سے، ائمۃً، کیا؟ پیشوا، یعنی امام بنائے ہم نے۔ کس میں سے امام بنائے؟ بنی اسرائیل میں سے۔ پہلی بات آج سمجھ لیں کہ یہی بنی اسرائیل قوم تھی جس میں اللہ نے ہزاروں پیغمبروں کو پیدا کیا، ہزاروں پیغمبر اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر بھیجے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی قدر نہیں کی، بنی اسرائیل نے پیغمبروں کی قدر نہیں کی، یہاں تک انہوں نے سینکڑوں انبیاء کو شہید کر دیا، اور شہید بھی کوئی عام طرح پر نہیں کیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آرے سے 2 ٹوٹے کیا کرتے تھے پیغمبر کے، اللہ کا پیغمبر ہے، کوئی معمولی شخصیت تو نہیں۔ فرمایا درخت کو خالی کرتے، درخت خالی کرنے کے بعد پیغمبر کو درخت کے اندر کھڑا کرتے۔ آپ نے دیکھا ہے اس زمانے کے اندر بھی بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں، پیغمبر کو درخت کے درمیان کھڑا کرتے، اوپر سے آرا چلاتے، درخت کے بھی 2 ٹوٹے ہو جاتے، پیغمبر کے بھی 2 ٹوٹے ہو جاتے۔ اور یہاں تک آتا ہے روایات میں کہ لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ، لوہے کی کینچیوں کے ساتھ پیغمبروں کی جسم سے گوشت کو کاٹا کرتے تھے۔ یہ کون تھے؟ بنی اسرائیل تھے۔ کیا حالت ہوئی پھر؟ اللہ نے فرمایا جاؤ، اب جاؤ، تمہارے لیے ہم نے کیا کر دیا؟ ذلت تمہارے مقدر کے اندر لکھ دی۔ اب قیامت آئے گی، تم سے ذلت دور نہیں ہوگی، تم ہمیشہ ذلیل اور رسوا ہوگی، اور قیامت تک آپ دیکھ لیں یہود ذلیل اور رسوا ہوتے رہیں گے۔ آج جتنی بھی ترقی کر لیں، جو کچھ کر لیں، لیکن کیا ہے؟ لوگوں کے ہاتھوں کے نیچے ہے۔ آج امریکہ کچھ کہے گا تو اسرائیل چلے گا، فلاں برطانیہ کچھ کہے گا تو یہ چلے گا، خود تو یہ ایک مٹھی برابر لوگ ہیں، خود تو ان کی کوئی حیثیت نہیں، جتنی ترقی کر لیں وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور قرآن کی آیت کریمہ، الا بحبل من اللہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔
ان کے اوپر ذلت رسوائی ہمیشہ چھائی رہے گی. ہاں کہ یہ لوگوں کی رسی کے تلے آ جائیں یا اللہ کی رسی کو تھام لیں, مسلمان ہو جائیں یا لوگوں کی رسی کو تھام لیں, جیسے امریکہ وغیرہ کا سہارا لے لیں. ان کے ساتھ یہ رسوائی ان کے اوپر کیوں پڑی؟ وجہ کیا تھی کہ پیغمبروں کو انہوں نے کیا کیا؟ شہید کیا. آج سب سے بڑی مسلمانوں کی ضلالت کی وجہ کیا ہے؟ کہ علماء کا قتل عام ہے. علماء کو پکڑ کر قتل کر دیا. کتنے لوگ ایسے ہیں, کتنے علماء ایسے ہیں کہ جنہیں شہید کیا گیا پھر ان کے قاتل کو پکڑا گیا ہو؟ نہ. ایک گلوکار اداکار وہ جب مارا جاتا ہے تو 1 گھنٹے سے پہلے قاتل پکڑا جاتا ہے, لیکن ان علماء کا خون اتنا سستا ہے کہ سالوں سال گزر جاتے ہیں قاتل پکڑنے میں نہیں آتا. یہی وجہ ہے کہ آج دیکھ لیں مسلمانوں کی حالت کیا ہے. ایک کے پیچھے قرضے کے لیے ہاتھ پکڑا ہوا ہے, دوسرے کے پیچھے پکڑا ہوا ہے, تیسرے کے پیچھے پکڑا ہوا ہے. نہ پتہ ہے کہ کماتے کیا ہیں, نہ پتہ ہے کھاتے کیا ہیں. ہر وقت کس کے اندر؟ ذلت کے اندر اور رسوائی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. تو فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, ہم نے ان کے اندر پیشوا بنائے. يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, جو کیا کرتے تھے؟ رہنمائی کرتے تھے ہمارے راستے کی طرف. لَمَّا صَبَرُوا, کس وجہ سے؟ کہ ان لوگوں نے صبر کیا. یہ اللہ اپنا دین کسی کو دیتا ہے, یاد رکھیں. اور دین اور علم یہ مشروط ہے کس کے ساتھ؟ تکالیف کے ساتھ. پہلے بھی عرض کیا تھا. آپ کہیں کہ نرم بستروں پر سوئیں گے اور خوبصورت کھانے کھائیں گے اور دین کے کام کریں گے, یہ صرف اور صرف ہمارا خیال ہو سکتا ہے. نہ, پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں. تکالیف آئی پھر راستے کھولے, تکالیف آئی تب دین نے عروج پایا. ادھر اللہ فرماتے ہیں لما صبروا, یہ ساری کی ساری پیشوا بنانے کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان لوگوں نے صبر کیا. ابراہیم علیہ السلام کے واقعات تو پڑھے ہیں آپ نے نا قرآن کے اندر, کیسے مشکل ترین واقعات تھے, کتنی پریشانیاں ان کے اوپر آئی, تب جا کر اللہ نے امام بنایا. نا ابراہیم علیہ السلام ویسے ہی تو پوری کی پوری کائنات کے امام نہیں بنے. نا آج قیامت تک کوئی بھی آئے گا وہ کیا کہتے ہیں؟ میں ابراہیمی ہوں. کیوں کہتا ہے؟ پیچھے قربانیاں ہیں نا, پیچھے کچھ تھوڑی قربانیاں تو نہیں تھی. وہی ابراہیم ہے نا, اللہ کے دین کی وجہ سے اپنے کپڑے اتروا رہے ہیں. کپڑے اتروا کر وہ منجنیق میں بیٹھتے ہیں اور پھر آگ کے اندر کودنے ہیں انہیں. اگر اس وقت ایمان کمزور ہوتا, یہ کوئی اور مسئلہ ہوتا, دنیا عزیز کسی نہیں کہہ سکتے تھے نہیں نمرود کلمہ تیرا پڑھتا ہوں, آگ کے اندر نہیں جاتا. لیکن فرمایا نہ, جبرائیل آئے, جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے ابراہیم اگر کہہ دے تو دونوں پہاڑوں کو ملاؤں, ان ساروں کو تباہ و برباد کر دوں, آگ کو ایک پر ماروں, بجھا دوں, جو کچھ تو کہے میں ویسے کروں. فرمایا جبرائیل کدھر سے آئے ہو؟ اللہ نے بھیجا ہے. فرمایا نہ, اللہ نے نہیں بھیجا, اپنی مرضی سے آیا ہوں. فرمایا پھر جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ, جس اللہ نے مجھے پیدا کیا وہی اللہ مجھے بچائے گا. یہ عقیدہ تھا, اس وجہ سے وہ پیشوا بنے. فرمایا لما صبروا, اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, وہ ہماری آیتوں کے اوپر پختہ یقین رکھنے والے تھے, ان کا یقین تھا. فرمایا ان ربک, بے شک تیرا پروردگار, یفصل بینہم, وہ فیصلہ کرے گا یوم القیامت, قیامت والے دن, فیما کانوا فی یختلفون, ان چیزوں کے بارے میں جن چیزوں کے بارے میں یہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں, جن چیزوں کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں, اللہ قیامت والے دن اس اختلاف کو بالکل کیا کر دے گا؟ دور کر دے گا. آج ہر ایک اپنے مسلک کو اٹھائے ہوئے ہے, میرا مسلک حق کے اوپر ہے, میرا مسلک حق کے اوپر ہے. یہودی ہے وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب حق کے اوپر ہے, عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب حق کے اوپر ہے. اللہ فرماتے ہیں لڑو جتنا لڑ سکتے ہو لڑو. قیامت میں آؤ گے میں تمہیں واضح طور پر کھلا بتاؤں گا کہ کون حق کے اوپر ہے اور کون نہ.